ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان والا بنایا اور مسلمان بنایا، کیونکہ آخرت میں جتنے بھی وعدے اللہ کے سارے ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اور دنیا میں بھی جتنے کامیابی کے وعدے ہیں سارے ایمان والوں کے ساتھ ہیں. کافر اور غیر کو تو اللہ جو ہے ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے کر ختم کر دیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی بدلہ نہیں، بلکہ آخرت میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اور مسلمان کے لیے چاہے کتنے بھی گناہ کر لے کہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ اپنی سزا بھگت کر جنت میں ضرور جائے گا. میرے محترم بزرگ دوستو، ایک آیت میں نے ابھی پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کہ گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، کسی کے رو کے پیچھے مت پڑو، اور کوئی قوم کوئی بندہ جو ہے تم میں سے کسی باز کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ یہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنی مردار بھائی کا گوشت کھائے. آگے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اللہ توبہ قبول کرنے والے. اس آیت میں میرے محترم بزرگ دوستو جو پہلا جملہ ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو گمان سے بچاؤ، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہو. اور حدیث پاک میں بھی فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، کہ اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے. گمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے، ایک برا گمان ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو عام گمان ہے وہ برا گمان ہے، بدگمانی، یہ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن فرمایا کہ یہ گناہ ہے، اور نیک گمانی کرنا، اچھی گمانی کرنا، اچھا گمان رکھنا، کہ اس پر کہ فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، کہ اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے. بلکہ ایک جگہ فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مومنوں کے ساتھ کہ اچھا گمان رکھو، کہ اس پر ثواب ہے. اچھا گمان رکھنے پر ثواب، اور برا گمان رکھنے پر کیا ہے کہ جس کی شریعت میں اجازت نہیں، اور یہ گناہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہم بدگمانی پر زیادہ دھیان دے رہے کہ دو لوگ بیٹھے اور بیٹھے ہوئے جو ہے بات کرتے کرتے ہم کو ان دونوں نے دیکھا تو ہم کو لگتا ہے کہ بھی یہ میرے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں. بدگمانی، فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں، نہیں بلکہ اچھا گمان کرنے کے، نہیں یہ میرے بارے میں اچھا کہہ رہے ہوں گے. ہاں، کہ معاشرے میں عام ہے، جیسے کہ ایک جملہ یہ بھی ہے کہ بھی کوئی آیا اور آنے کے ساتھ فوراً لائٹ گئی تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ آیا تو لائٹ گئی، ہے نا؟ کتنا مشہور جملہ ہے کہ بھئی یہ بندہ آیا اور کیا ہوا، لائٹ گئی. یہ بدگمانی کر دی ہے کہ بھئی یہ برا ہے، یہ منحوس ہے. حالانکہ اسلام نے کسی کو جو ہے منحوس، کسی دین، تاریخ اور کسی انسان کو جو ہے منحوس قرار نہیں دیا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ آیا تو لائٹ گئی، نہیں، بلکہ یہ جائز نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی بندہ آئے اور لائٹ آئی اور یہ کہے کہ بھئی دیکھو ماشاءاللہ آپ آ گئے اور لائٹ آ گئی، کہ بھئی یہ کیا ہے، اچھا گمان ہے، اس پر ثواب بھی ہے. جیسے بات کرتے ہوئے بیٹھے تھے کہ بھئی کسی کا تذکرہ چل رہا تھا، کسی کی بات جو ہم ذکر کر رہے تھے، اور کرتے کرتے وہ بندہ آ گیا تو کہتے کہ بھئی دیکھو نام لیے شیطان حاضر. کون حاضر ہو گیا؟ شیطان حاضر ہو گیا. نام لیے اور شیطان حاضر ہو گیا. نہیں، یہ بدگمانی، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. اور قرآن شریف نے بھی فرمایا بڑا گناہ ہے. قرآن شریف میں بھی پہلا جملہ یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ فرمایا کہ ایسے بدگمانی مت رکھو، بلکہ یہ کہو کہ بھی کوئی بندہ آئے اس کا نام چل رہا تو یہ کہو کہ بھی کوئی اللہ کا ولی آ گیا، کہ بھی انہی کا نام لے رہے تھے اور اللہ کے ولی آ گئے.
سمجھ میں آ رہے ہیں؟ وہی کا وہی ہے، لیکن ہماری نیت اور ہماری سوچ کا دار و مدار ہے. ہاں، اس لیے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ بتلایا. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سمندر کے قریب جو ہے گئے اور جا کر اپنے خوشگوار ماحول میں مزے لے رہے تھے، بلکہ کھڑے ہوئے ہوا کھا رہے تھے. اور وہاں پر جو کشتی چلانے والے تھے وہ بھی جو ہے تھے، کشتیاں چلا رہے تھے، ایک ماحول اپنا خوشنما چل رہا تھا. اچانک سے ان کی جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک میدان کی طرف، دور میدان کی طرف گئی، اور وہاں دیکھے انہوں نے کہ جو ہے ایک عورت لیٹی ہوئی ہے اور ایک جو ہے بازو میں مرد بیٹھا ہوا ہے، اور بوتل ہے ہاتھ میں، اور وہ خود بھی پی رہا ہے، اور وہ جو لیٹی ہوئی عورت ہے اسے بھی پلا رہا ہے، اور وہ عورت بھی پی رہی ہے اور اسے بھی پلا رہا ہے، اسے بھی پلا رہی ہے، اور جو ہے وہ عورت جو ہے آپس میں مل بھی رہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو دل میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابھی ملامت کرنے لگے دل میں کہ کیسے برے لوگ ہیں، دل میں ملامت کرنے لگے کہ کیسے برے لوگ ہیں یہ. اب اتنے میں تھوڑی دیر میں جو ہے سمندر کے کنارے میں جو ہے کہ طوفان جیسا ماحول ہوا، جس میں جو کشتیاں چلا رہے تھے وہ جو ہے کہ اس میں پھنس گئے اور مرنے کے قریب تھے. کہ وہ جو بندہ تھا جو بیٹھا ہوا تھا اور بوتل میں جو ہے کچھ پی رہا تھا، تو فوراً دوڑا اور دوڑ کر جو ہے 3 لوگوں کو بچایا، اور بچا کر جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حسن بصری اب جاؤ آپ بچاؤ چوتھے کو. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ فوراً شرمندہ ہوئے. ایک تو یہ کہ جو تیرنا نہیں آتا تھا، دوسرا حیرت زدہ اس وجہ سے ہوئے کہ یہ بندے کو میرا نام کیسے معلوم. اب یہ بندہ گیا اور جا کر جو ہے چوتھے کو بھی بچا کر لایا، اور اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ تم نے اپنے دل میں یہ گمان کیا کہ میں جو ہے شراب پی رہا ہوں اور ادھر کیا کر رہا ہوں، عیاشی کر رہا ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے جنگل جو ہے پار کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور جو لیٹی ہوئے وہ میری ماں ہے، اور میں نے جو ہے اس کو اپنے کے کاندھے پر بٹھا کر لایا پورے جنگل سے، اور یہاں آنے کے بعد تھکے ہوئے تھے ہم، اس لیے جو ہے میری ماں کو میں دکھایا، اور یہ پانی کی بوتل، یہ جو بوتل ہے اس کے اندر پانی تھے کہ میں بھی پی رہا تھا اور اسے بھی پلا رہا تھا میری ماں. اور وہ جو ہے میری ماں محبت میں جو ہے کہ مجھے جو ہے اس میں جو ہے گلے مل رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، کہ فرما بردار بیٹا. تو فوراً جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ توبہ کی. تو ایسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ غلط ہے، لیکن حالانکہ وہ غلط نہیں ہوتا، لیکن ہماری سوچ غلط ہوتی ہے. تو ہم ایسی سوچوں کو بدلیں. یہ بڑا گناہ ہے. کیا ہے کہ بڑا گناہ ہے کہ فرمایا کہ آدمی شراب کے دکان میں کھڑا ہو اور کوئی چیز پی رہا ہو، تب بھی ہم یہ گمان کریں کہ ہو سکتا ہے یہ پانی پی رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، ہاں کہ پانی پی رہا ہے. لیکن نہیں، ہمارے جو ہے عقلوں میں اور ہمارے ماحول میں ایک چیز رسی بسی ہے کہ کوئی چیز جو ہے چھپ کر بیٹھے ہیں، 2-4 کہیں اندھیرے میں بیٹھے تو ہم فوراً یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جوا کھیل رہے ہیں یا پھر یہ شراب پی رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اچھا گمان نہیں کرتے ہم کبھی. اس کے لیے معاشرے میں زیادہ خرابیاں بڑھتی ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سخت گناہ ہے اور ان گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو. آگے فرمایا ولا تجسسوا کہ کسی کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے مت پڑو، کسی کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے مت پڑو، بلکہ درگزر کر دو کہ بھی چھوڑ دو کہ جانے دو، وہ دیکھے اور اللہ دیکھے. عیب دیکھنے سے بھی سخت منع فرمایا کہ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم مسلمانوں کی غیبت کرنے سے بچو اور ان کے عیب تلاش کرنے سے بچو، کیونکہ جو بندہ کسی جو ہے مسلمان کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں کو تلاش کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں، اور اللہ جس کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جائے تو اللہ اس کو اس کے گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں، کہ اللہ اس کو اس کے گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتے ہیں، کہ اس کو ذلیل کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں آیا کہ جو بندہ کہ دنیا میں کسی کے عیبوں کو تلاش کر کے کہ اس کی جو ہے کہ آبرو ریزی کرے، کہ اس کی جو ہے کہ اس کو ذلیل کرے، تو فرمایا کل قیامت کے دن کہ اللہ رب العزت سارے مجمع کے سامنے اس کے عیبوں کو جو ہے پیش کریں گے اور اس کو کل قیامت کے دن رسوا کریں گے. کتنی بڑی بات ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ ہاں، اس لیے ہم کیا کریں، عیبوں کو نہ تلاش کریں لوگوں کی کہ اس کے اندر یہ ہے. کوئی آدمی فرشتہ نہیں ہم میں سے
ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے. ہاں کہ کل بنی آدم خطاؤن فرمایا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ہر بنی آدم گنہگار ہے، خطا کار ہے، کہ بھئی اس سے خطا ہوں گے. ہاں کہ ہم سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. آدمی 4 دن نمازیں پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھتا ہے. دیکھتے ہیں ہم کہ بھئی 5 نماز کی توفیق ہو گئی تو اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھا اور بیٹھا کہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، کہ یہ سنتیں نہیں پڑھتا، یہ نوافل نہیں پڑھتا، یہ ایسا نہیں کرتا، ویسا نہیں. نہیں، بلکہ ہم دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہر ایک گنہگار ہے، ہر بندہ گنہگار ہے. ہاں اس لیے لوگوں کو عیبوں کو تلاش نہ کرے. حیات الصحابہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ اس میں بتلایا کہ جو ہے لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا کہ اس مکھی کی طرح ہے جو سارے خوبصورت بدن کو چھوڑ کر صرف خون اور پیپ پر جا کر بیٹھتی ہے. مکھی سارے خوبصورت بدن پر نہیں بیٹھتی بلکہ جہاں زخم ہو، جہاں خون ہو، جہاں پیپ ہو وہاں جا کر بیٹھتی ہے. کہ فرمایا یہ عیب تلاش کرنے والا بھی ویسا ہے کہ اس کے سارے صفاتوں کو چھوڑ کر اس کے صرف برائیوں کو ڈھونڈتا ہے. کہ فرمایا یہ بھی اس مکھی کی طرح ہے. ہاں اس لیے کیا کریں گے ہم اپنے آپ کو کہ بچائیں گے، لوگوں کے عیب نہیں تلاش کریں گے بلکہ اپنے اندر عیبوں کو تلاش کریں گے اور اسے درست کرنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہاں تو پھر معاشرہ سدھرے گا. ہاں کہ معاشرے میں پھر جو ہے امن قائم ہوگا. پھر آگے تیسری جو چیز اللہ رب العزت نے فرمائی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کہ کوئی بندہ کسی کی جو ہے غیبت نہ کرے. تم میں سے کہ کوئی بندہ کہ بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کرے. کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم جو ہے اپنے بھائی کا کہ ایسے انداز میں اس کے پیٹھ کے پیچھے ذکر کرو کہ جس سے اس کو برا لگے، کہ یہ غیبت ہے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر جو برائی میں اس کی بیان کر رہا ہوں اگر وہ ہے اس کے اندر، جس برائی کو میں اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کر رہا ہوں اگر وہ اس کے اندر ہے تو کیا تب بھی یہ غیبت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس برائی کو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس کے اندر ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو پھر یہ تہمت ہے اور یہ ڈبل گناہ ہے. کیا فرمایا کہ جس برائی کو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے یہ کیا ہے، اگر ہم بیان کریں اس کے پیٹھ کے پیچھے تو فرمایا یہ تو غیبت ہے ہی، لیکن اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے تب بھی آپ یہ کہہ رہے کہ بھئی یہ بندہ یہ اس کے اندر یہ برائی ہے، تو پھر فرمایا آپ نے اس پر تہمت لگائی اور تہمت کا گناہ بتلایا کہ ڈبل گناہ ہے. کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم بالکل جو ہے کسی چیز پر جو ہے دھیان دیتے نہیں، بالکل بیٹھ گئے کہ جو ہے غیبت میں لگے کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. نہیں، بلکہ بزرگوں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہاں کہ یہ غیبت ہے کہ پیٹھ پیچھے جو ہے برائی سے ذکر کرنا یہ غیبت ہے، بلکہ فرمایا اس کے منہ پر بھی اس کا جو ہے برائی کے ساتھ 4 لوگوں میں ذکر کرنا یہ بھی غیبت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی غلطی بتانے سے ڈرتا نہیں، کیا بولے میں حق بات کرنے سے ڈرتا نہیں، بولے میں اس کے منہ پر بولتا ہوں. کیا کہتے بعض لوگ؟ بولے میں ڈرتا نہیں، بولے حق بات کرنے سے ڈرتا نہیں، منہ پر بولتا ہوں. تو 4 لوگوں کے سامنے کہتے کہ تو برا ہے، کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا کیا. نہیں بزرگوں، یہ بھی غلطی بتانے کا طریقہ نہیں ہے. ہاں یہ بھی گناہ ہے کہ یہ بھی غیبت ہے کہ اس کو برا لگے گا اس سے کہ بھئی 4 لوگوں کو معلوم نہیں تھا اور یہ بات چھپی ہوئی تھی، تو 4 لوگوں کے سامنے منہ پر کہنا کہ یہ بھی بات غلط ہے. بلکہ غلطی بتانے کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو جو ہے اکیلے میں لے کر بیٹھیں اور اکیلے میں سمجھائے کہ دیکھو یہ گناہ ہے اور یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے. تو یہ بندہ جب آپ اکیلے میں لے کر اس کو غلطی بتائیں گے تو پھر فرمایا کہ وہ بندہ آپ کا محسن بنے گا. ہاں کہ وہ آپ کو جو ہے احسان مند مانے گا آپ کو. ہاں پھر وہ آپ کا جو غلام بن جائے گا وہ کہ نہیں واقعتاً یہ آدمی اچھا ہے کہ اس نے جو ہے مجھے اکیلے میں نصیحت کی. اور جو آدمی 4 لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو ہوشیار اور 1.5 خانہ سمجھ کے لوگوں کی غلطیاں بتائے تو فرمایا وہ خود بھی گناہ کرنے والا ہوگا اور سامنے جو گنہگار ہے جس نے گناہ کیا اس کو بھی جو ہے گناہ پر آمادہ کرے گا.
کیونکہ وہ کہے گا کہ ویسے بھی اس نے مجھے ذلیل کیا تو اب کر لو گناہ، ویسے بھی مجھے بستی میں معلوم پڑ گیا، کر لو گناہ، اب اور آگے بڑھو گناہوں میں نے چوری کی تھی، کسی پتہ نہیں تھا اور اس نے جو ہے 4 لوگوں کے سامنے بتا دیا تو اب کر لو چوری۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ سب کے تو یہ بھی طریقہ غلط ہے، کسی کی غلطی بتانے کا طریقہ بھی یہ غلط ہے کہ منہ پر غلطی بتائی جائے۔ ہاں، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کے پیٹھ کے پیچھے بتانے، پیٹھ کے پیچھے جو لوگوں میں چرچے کرنے سے بہتر یہ کہ خود آپ جا کر اس سے پوچھو، خود جا کر پوچھو آپ اس سے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مجھ سے غلطی ہوئی تو لوگ جو ہے بدگمانی میں مجھ سے نہیں پوچھتے، آپس میں چرچے کرتے ہیں، وہاں بیٹھے کے وہ چرچے کر رہے ہیں، وہاں بیٹھے کے وہ چرچے کر رہے ہیں، بولے ایسا انہوں نے کیے، انہوں نے کیے، پوچھ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپس میں پوچھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ آؤ، جس سے غلطی ہوئی آپ اس سے پوچھو، تو یہ غلطی کا حل ہے۔ ہاں، لوگوں کے پیچھے چرچے کرنا یہ آپ کو خود کو جہنم میں ڈالے گا۔ ہاں، تو یہ چیز بتائے کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، اور آگے اس کی جو ہے مذمت میں فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، اور کوئی پسند نہیں کرتا، کہ فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ ہاں، کہ ایسے ہی اس پر جو ہے وعید فرمائی کہ آدم خور بتلایا، اور یہ فرمایا کہ انسان کا گوشت کھانے والا بتلایا، اور انسان میں بھی کس انسان کا؟ کہ اپنے بھائی کا، اور بھائی میں بھی وہ بھائی جو زندہ ہے وہ نہیں بلکہ مردار بھائی کا۔ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ اور ہم دیکھو آج بیٹھے ہوئے مارکیٹ میں، اور بیٹھے ہوئے 4 لوگ جمع ہوئے تو ہم جو کتنا کھاتے ہیں، کتنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد وہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد دونوں نے جو ہے آپس میں غیبت شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد حالت ایسی ہوئی کہ فرمایا دونوں کو بالکل پیاس کی شدت ہو گئی، بالکل پیاس لگی، اور پیاس ایسی لگی کہ مرنے کے قریب ہو گئے دونوں بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے کوئی صاحب آئے، اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو خواتین نے کہ روزہ رکھا تھا، اور اب ان کی حالت ایسی ہے کہ جو ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ وحی کے ذریعے خبر پہنچی ہوگی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دونوں کو بلاؤ۔ جب یہ دونوں کو بلایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑے پیالہ ان کے سامنے رکھا، اور رکھ کر یہ کہا کہ اس میں جو ہے قے کرو، یعنی الٹی کرو۔ پہلے جو ہے خاتون سے کہا کہ اس میں جو ہے الٹی کرو۔ جب الٹی کی تو فرمایا کہ اس کے اندر سے جو ہے کہ گوشت کے ٹکڑے، خون اور پیپ نکلا۔ دوسرے سے کہا کہ جو ہے اب تم کرو، تو اب دوسرے نے بھی، جب دوسری خاتون نے بھی جب اس میں الٹی کی تو فرمایا اس میں سے بھی جو خون اور پیپ اور جو ہے گوشت کے ٹکڑے نکل گئے، یہاں تک کہ وہ پیالہ بھر گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہی گوشت اور خون ہے جو تمہارے بہنوں اور بھائیوں کا ہے، یہ تمہارے بہنوں اور بھائیوں کا گوشت ہے جس کی تم نے غیبت کر کے کھایا ہے۔ کہ فرمایا تم نے روزہ تو حلال رزق کے ذریعے کھایا، روزہ تو تم نے حلال رزق کے ذریعے رکھا، کہ حلال مال کھا کر تم نے روزہ رکھا، لیکن جو ہے حرام کھا کر تم نے روزے کو خراب کر دیا۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ تو فرمایا ان کو نصیحت فرمائی کہ آئندہ سے جو ہے غیبت مت کرنا۔ تو فرمایا کہ آدمی جب جو ہے کسی کی غیبت کرتا ہے تو حقیقت میں بھی وہ فرمایا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور حقیقت میں وہ اپنے بھائی کا خون پیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ دن میں ہم کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، اور کتنا گوشت کھاتے ہیں، اور کتنا خون پیتے ہیں، اور کتنا پیپ پیتے ہیں، کہ اللہ معاف کرے ہمیں، لیکن ہم کو رتی برابر بھی اس کا جو ہے سود ہی نہیں ہوتی۔ غیبت کر کر کے ہم عادی ہو گئے غیبت کے، ہمیں غیبت اب سمجھ بھی نہیں آتی، غیبت کے اتنے عادی ہو گئے ہم کہ ہم کو غیبت سمجھ میں نہیں آتی کسی کی۔ ہاں، غیبت ہی سمجھ میں نہیں آتی، اور کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا، غیبت نہیں کہہ رہا، یہ کہہ کر غیبت کرتے ہیں کہ بولے مفتی صاحب میں غیبت نہیں کر رہا، لیکن وہ ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے۔ بھائی کیا ہے یہ؟ غیبت نہیں کہہ رہا، غیبت نہیں کر رہا ہوں، یہ کہہ کر غیبت کرتے ہیں۔
ایک مرتبہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے ہیں تو وہاں چند لوگوں کو دیکھا جو اپنے ناخنوں کے ذریعے اپنے چہروں کو پھاڑ رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کو جو ہے ذلیل کرتے تھے، یعنی غیبت کرنے والے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اپنے چہروں کو اپنے جو ہے ناخنوں سے پھاڑیں گے. کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ بہت سنگین گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اور اس آیت کے جو میں نے شروع میں بتلایا کہ 3 چیزیں بتلائی. ایک تو ہم جو ہے کہ کسی کا جو ہے بدگمانی نہ کریں، کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں. آیت کے آخری میں فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ سے ڈرو. آخری آیت میں جو فرمایا کہ جب تم جو ہے کسی سے بدگمانی کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرو، جب تم کسی کے عیب تلاش کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرو، جب تم غیبت کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. کہ اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو اور اللہ تمہارے توبہ کو قبول کرنے والا ہے. ہاں اس لیے ہم جو ہے توبہ کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ سارے گناہ معاف ہوں گے، غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ اس بندے سے معافی نہ مانگ لے جس کے اس نے غیبت کی ہو. کہ اس وقت تک وہ گناہ جو ہے معاف نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بڑھ کر گناہ ہے. کسی نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ زنا کار کو جو ہے توبہ کی توفیق ہوگی، وہ توبہ تو کر لے گا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کریں گے، لیکن فرمایا غیبت کرنے والوں کو نہیں ہوگی. غیبت کرنے والے کے اس وقت تک توبہ نہیں ہوگی جب تک کہ جس کی غیبت اس نے کی ہے اسے معافی نہ مانگ لے. اور ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنی معافی مانگتے ہیں کس سے. ہاں اس لیے اپنے آپ کو جو ہے غیبت سے بچائیں، لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے بچائیں اور بدگمانے سے بچائیں اور اللہ سے توبہ کریں. اور جو جو چیزیں ہم لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں وہ اپنے اندر دیکھیں، اپنے اندر کی برائیوں کو تلاش کریں، اپنے